میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج جے آئی ٹی کے آگے چیئرمین تحریک انصاف نے یہ آپ سمجھیں کہ ریحام خان کے سابقہ شوہر نے یہ مان لیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ڈی جی سی کے اوپر جو الزامات لگائے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ڈی جی آئی پہ جو الزامات لگائے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو سابق آرمی چیف کے اوپر الزامات لگائے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے اوپر لگائے کہ یہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو بہت پہلے سے ایک بات سے وارن کر رہا ہوں, اور ہمارے ملک میں اصل میں پرابلم ہے, اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ہم جس بات کا یقین نہیں کرنا چاہتے ہم اس کو سرے سے ہی اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. لیکن یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں, میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ہمیں منع کیا ہوا ٹیلی ویژن پہ, لیکن بہرحال مجھے ان کا نام پتہ ہے, مجھے ان کی کرتوت بھی پتہ ہے, بڑے اچھے طریقے سے ان کے کرتوت پتہ ہے اور ان کی حرکتوں کا بھی میرے علم میں. میں ایکچولی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دماغی امراض کے کسی اچھے ڈاکٹرز کو یا پینل کو دکھانا چاہیے. اور میں بالکل نیک نیتی سے یہ بات کر رہا ہوں, میں طنز میں نہیں کہہ رہا, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی اتنی دوائیاں لے, اتنی ادویات لے جس طرح سے وہ لیتے رہے ہیں اور لے رہے ہیں, تو اس کو کہیں نہ کہیں تو کیمیکل ہٹ کرتے ہیں. ہم جب اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں نا, یار یہ چیز اچھی نہیں, یہ چیز اچھی نہیں تمہارے لیے, تو وہ ہر ایک کے لیے لاگو ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو وہ نفسیاتی مریض بھی بناتی ہے, آپ کے نفسیات پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی چک کسائی ہوگی, پوری دنیا میں پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس کے متعلق جو رسپیکٹ تھی اس کو انہوں نے زخم لگانے کی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے لگا نہیں سکتے, لیکن کوشش کی, حتی الامکان کوشش کی. ہر جریدے کو انٹرویو میں, ہر چینل کو انٹرویو میں, آن لائن اپنی تقریروں پہ اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے جلسوں کے اندر, ہر جگہ انہوں نے یہ بات کی, لوگوں کو سمجھا دیا کہ جی ڈرٹی ہیری یہ تو میر جعفر, یہ تو میر صادق, یہ تو جنگ بدر اور جنگ احد, اور پھر وہ آپ فوج میں میوٹنی کی کوشش کی کہ فوج اٹھ کر کھڑی ہو جائے. اور یہی 9 مئی کا بیک ڈراپ تھا کہ 9 مئی کو ان کا خیال تھا کہ آدھی فوج کھڑی ہو جائے گی جنرل عاصم نصیر کے سامنے اور کہے گی کہ جی آپ اتریں. اس کے بعد دوبارہ سے 10 مئی کو انہوں نے ٹیلی ویژن اسٹیشنز اگر اور چیزیں ٹیک اوور کرنی تھیں, جو ان کا پلان ہمیں لیک آؤٹ ہو رہا ہے, جو پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ. تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بڑی سخت سازش ہو رہی تھی, لیکن کیا پاکستان اس سے بچ پائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے. ایک سازش جو ہے وہ تیار ہوئی, جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے 1 سال پہلے سے یہ اس تیاری کر رکھی تھی. یہ 9 مئی کو جو ہوا یہ کوئی آرگینک ریئیکشن نہیں تھا, یہ بلکہ ایک پہلے سے پلان چیز تھی. جیسے بریگیڈیئر حارث صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ آلریڈی اس کے اب شواہد سامنے آ چکے ہیں اور شواہد موجود ہیں, اور انہیں کے اکارڈنس میں جو ہے وہ قانون کی گرفت میں ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ آرگینک نہیں تھا, یہ پلان تھا. تو پھر اللہ کا بھی ایک قانون ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اب ایسا ہوا کہ شاید میں بھی بہت سے لوگوں نے حالات کو دیکھ کر, حالات کی جو ہے وہ نزاکت کو سمجھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ خیر بات کہنا شروع کر دیا. تو اس کا ایک نقصان جو سب سے بڑا عمران خان کو بھی ہوا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ شاید میں بھی خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے تھے, لیکن وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں تھے. یہ جہاں پر جو انہوں نے حملے کیے, جس طریقے سے یہ حملے ہوئے, جو کچھ انہوں نے کیا, نہیں, میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, میں پہلے ان سے ڈس ایگری کرتا تھا, لیکن 9 مئی کے بعد میں ہر اس آدمی سے, مرد اور عورت سے, جس نے ہماری شہداء کی نشانیوں کی بے حرمتی کی, میں ان سے نفرت کرتا ہوں. بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو نظر آ رہا تھا کہ جو ہے وہ ہمیں آگے کسی جگہ پر ہمیں کوئی ٹکٹ نہیں ملے گا. تحریک انصاف کا ایک ٹکٹ ان کے پاس موجود تھا, لیکن اس کے باوجود کیونکہ لوگ اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. اس کو جتنا مرضی, جتنا زہر انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی لوگوں کے دلوں میں, ذہنوں میں, پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے, لیکن وہ اثر نہیں ہوا. بلکہ اب لوگوں کا ریئیکشن, جو ان کی اپنی پارٹی میں ریئیکشن آیا ہے, اور پارٹی میں ریئیکشن اس طرح آیا ہے کہ لوگوں نے ان کو جو ہے جوک در جوک چھوڑنا شروع کر دیا ہے. اور ابھی تو یہ جو ہے وہ کام شروع ہوا ہے. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب کوئی بندہ چلے گا مزید. بشرا بیگم تو ظاہری بات ہے, ان کی نجی زندگی ہے, اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس سے متعلق تو بہت سی کبھی باتیں آتی ہیں وہ ہماری. یہ کیا بچوں والی بات کریں, نجی کہاں سے ہے؟ توشہ خانہ کی گھڑیاں وہ عورت بیچتی ہے, اپنا پوسٹنگز وہ عورت کراتی ہے, کرپشن وہ عورت کروا رہی ہے عثمان گزار کے تھرو, فرا گوگی کے تھرو.
تو میں اس کی ہر چیز نجی زندگی میں کہہ کے میں کیسے اسے دستبردار ہو جاؤں؟ وہ ہماری پالیٹکس میں انوالو رہی ہے، ہماری گورننس میں انوالو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آپ سے جب بھی میں بات کرتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ مجھے سکھا کے جاتے ہیں یہاں سے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج میں سوچ رہا تھا، میں پورچوگل میں بیٹھا ہوں اور میں سوچ رہا تھا کہ جتنا کریڈٹ آپ رانا ثناء اللہ کو خاص طور پہ اور شہباز شریف کو دیں وہ کم ہے کہ جس طرح سے 9 مئی کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے اداروں کو اور اداروں کے لوگوں کو ڈیفینڈ کیا اور اس کا انہوں نے عملی ثبوت دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ حکومت کو بھی کریڈٹ نہ دینا وہ بھی زیادتی کی بات ہوگی. وہ ٹھیک ہے، لیکن میں پہلی والی بات پہ ذرا رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں مبشر لقمان صاحب، ہمیں آج اس بات کو سوچنا ہے کہ اس ملک میں جھوٹے الزام لگانے کی کھلی آزادی کیوں ہے. مطلب اب قانون کی گرفت میں تو نہیں آ سکتے چیئرمین پی ٹی آئی جھوٹا الزام اگر انہوں نے دوران تفتیش مان بھی لیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے، تو آپ بتائیں اس ملک میں نظام انصاف کا کوئی میکینزم ہے کہ جھوٹا الزام لگانے پر ہم کو کوئی سزا دی جا سکے؟ نہیں. آپ بات سمجھے نا. ایک اس معاشرے کی، اس سیاست کی، اس جمہوریت کی تباہی کی ایک بڑی وجہ جھوٹے الزام لگانے کا لائسنس ٹو کل ہے جو ہماری عدلیہ دیتی ہے. کیونکہ یہاں ڈیفیمیشن کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں ڈیفیمیشن کو کوئی جرم مانا نہیں جاتا، اور عزت کا قتل کسی کا کوئی لیکن قتل ہم تو اپنا غلط کیسز میں ہم 9 سال سے کیس بھگت رہے ہیں جبکہ وہ ڈیفیمیشن کے کیس بھی نہیں ہوتے. یہ بھی تو چل رہا تھا. یہ بھی چل رہا ہے، لیکن دیکھیں نا آپ بتائیں کہ کیا ریمیڈی ہے ان سب لوگوں کے پاس جن کے اوپر عمران خان نے جھوٹا الزام لگایا ہے؟ کوئی ریمیڈی نہیں ہے آپ کے پاس. تو آج تک جتنے جھوٹے الزام لگائے ہیں ان میں کس کی ریمیڈی ہے؟ چلے مجھے یہ بتا دیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بطور صحافی یہ بات کرنی چاہیے کہ اس ملک میں جھوٹے الزام لگانے کا راستہ بند ہونا چاہیے. بات دیکھیں، پہلے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے پہ لگاتے تھے، دو لوگ الیکشن لڑتے تھے ایک دوسرے پہ لگاتے تھے، بات اداروں تک پہنچ گئی ہے. اب اس سے آگے کیا رہ گیا ہے؟ اگر آپ نے اس ملک میں جھوٹے الزامات سے اداروں کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنی شروع کر دی تو آپ کو را کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کے جی بی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کسی اور ایجنسی کو ہمارے ملک میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود ہی ان کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی تو یہی کام کرنا ہے نا جو ہم فری میں کرتے جا رہے ہیں. تو ایک تو میری یہ رائے ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ کم از کم اس کی کوئی ریمیڈی ہونی چاہیے، اور وہ ریمیڈی بہت سخت ہونی چاہیے. باقی جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کی بات کی ہے، دیکھیں ایک ہم نے جعلی 1 پیج تھیوری دیکھی تھی 4 سال. 1 پیج کا دھڑن تختہ تو بہت تھا. میرا مطلب ہے ہم خود جانتے ہیں کہ کتنی محنت کرتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے، ان کی ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ اچھی تصویریں پلیس ہو جائیں اور فوٹیج ریلیز ہو جائے تاکہ سب کو پتہ رہے کہ ایک پیج ہے اور وہ میرے ساتھ ہیں، اور وہ اپنے مخالفین کو ڈراتے تھے. یہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے وہ؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے کئی دفعہ ایس پی آر سے پوچھنا کہ یہ تصویر آپ نے بھیجی ہے، انہوں نے کہنا نہیں، شہباز گل نے پرائم منسٹر آف سے جاری کر دی. تو وہ ایک جعلی 1 پیج ہم نے دیکھا تھا. یہ ریئل 1 پیج ہے، اور یہ وہ 1 پیج ہے جس کی پاکستان کو تلاش تھی کئی دہائیوں سے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ، ایک قدم سے قدم ملا کر ایک ہم آہنگی کے ساتھ ملک کو لے کر چلنا. میں سمجھتا ہوں وہ جس ٹیم کی ضرورت تھی کہ وہ اداروں کے ساتھ بھی چل سکے اور سیاست بھی چلا سکے، جمہوریت بھی چلا سکے، وہ ٹیم بن گئی ہے. بہت ایڈونچرز کیے اس ٹیم کی تلاش میں، لیکن وہ ٹیم بن گئی ہے. آپ آج دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ اداروں کے پیچھے نہیں چھپ رہی اس چکر میں، وہ ادارے کے آگے کھڑی ہے. آپ کہیں کہ پارلیمان کوئی فوج کے پیچھے نہیں چھپ رہا، پارلیمنٹ آج فوج کے آگے کھڑی ہے. کل انہوں نے جو قراردادیں پاس کی ہیں دونوں ہاؤسز سے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے، یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے پاکستان کے پارلیمان کھڑے ہیں پاکستان کے ادارے کے سامنے کہ جو ادارے کی طرف دیکھے گا اس کی فرنٹ لائن ڈیفنس پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کے ادارے ہیں. ہم نے 4 سال میں پہلے تو ایسے نہیں دیکھا. میرا مطلب ہے کہ تب تو یہ اداروں کو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اداروں کے تقدس کا تو کوئی خیال نہیں کیا گیا.
बल्कि उनको मिसयूज करके क्रेडिट लिया गया है। लिहाजा आप ये समझें कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट फौज के ए पॉलिटिकल होने के बाद एक कंसेंसस है उनके साथ मिलकर चलने का। दिफाई बजट पे कंसेंसस है, मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने पे कंसेंसस है, और फौज के मामलात में मुदाखलत ना करने का कंसेंसस है। और जो हम 4 साल देखते रहे हैं कि उन्हें बड़ी प्रॉब्लम थी कि DGISI क्यों बदल दिया गया है। इस मुल्क में कभी हमने सोचा कि GHQ ने ट्रांसफर किया और DGISI का ट्रांसफर होल्ड कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि इस DGISI के बगैर मेरी हुकूमत नहीं चल सकती। भाई आपकी फौज के बगैर नहीं चल सकती थी, आप किसी फर्ज पे लॉबिंग क्यों कर रहे थे? वो इक़्तिदार में भी फौज के अंदर मुदाखलत कर रहे थे और अपने मनपसंद लोगों के जरिए मामलात को चलाना चाहते थे। वो इक़्तिदार से निकल कर भी ऐसे ही कर रहे हैं। उनको कोई अकल नहीं आई और इस बारे में है कि स्टूपिडिटी हैज नो लिमिट्स, इट मे गो फर्दर टू फर्दर। तो मुझे तो और भी उम्मीद है उनसे कि वो और आगे भी ऐसी हरकतें करें।